آپ نے بات کی سائز کی, تو ڈفرینٹ سائز ہونا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیے بیسیکلی جو کینسر ہے, ہم جب اس کو بات کرتے ہیں تو کینسر کے سیلز کی ڈویژن ہوتی ہے. اوکے. آپ دیکھیے نارمل طور پہ قدرت کی طرف سے جو نارمل بندہ ہے اس میں ایک سیل 2 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, 2 4 میں جاتا ہے. بالکل. لیکن کینسر میں یہ لاگرتھم سے ڈویژن ہوتی ہے, 1 سے 2 اور 2 سے 8, 8 سے 64. تو وہ جو ایک دم میس بنتا ہے, جو بہت زیادہ سویلنگ آ جاتی ہے, وہ اسی سیل کے جمود سے اکٹھا ہو جانے سے بنتی ہے, اور وہ آپ کو بڑی آسانی سے شیشے میں نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چھاتی اس طرف کی بڑی ہو گئی ہے, اس طرف کی نارمل ہے, یا اس کے نچلے حصے میں آ گئی ہے, وہ بڑھ گئی ہے, وہ نارمل ہے. تو اس طرح آپ اس انسپیکشن میں اور پھر پیلپیشن کے بعد آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو ڈفرینٹ سائز ہونا صرف کینسر کی علامت ہے یا پھر یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے کہ جی سٹارٹنگ سے ہی ایسے ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بعض نارمل طور پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیدائشی طور پہ بھی یا بعد میں یہ چھاتیاں ایک طرف کی بڑھ جاتی ہے, ایک طرف کی نارمل رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر فردر اسیس کرنے کے لیے جب ہم آگے چلیں گے تو ہم پھر اس کا کلینکل ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو الٹرا ساؤنڈ, اس کے میموگرافی اور یہ دوسرے ٹیسٹ کرواتے ہیں, جن سے ہمیں اس کی اندرونی جو سٹرکچر ہے, بریسٹ کا اندرونی حصہ جو ہے, اس کی مکمل ڈیٹیلز ہمیں مل جاتی ہیں. تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ ایک نارمل پیٹرن تھا یا یہ ایک ڈیزیزڈ پیٹرن تھا جو کینسر. اگر یہ نارمل پیٹرن ہے تو کیا اس کو جو ہے وہ پھر ہمیں سائز کو دونوں کو ایکول کرنے کی نیڈ ہے, یا پھر اگر کمفرٹیبل ہے تو جانے دیں ایسے ہی؟ دیکھیے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی اگر چیز سائلنٹ ہے تو اس کو آپ مت چھیڑیے. بالکل ایسے. اگر قدرت نے کوئی چیز آپ کے پاس بھیجی ہے اور اس میں کوئی تھوڑا سا ایسا نقص ہے جو آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, اور جس کو آپ نے سارے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے بعد, کلینکل ایگزامینیشن کے بعد, یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی, آپ ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل پیٹرن تھا, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اس کو بہتر ہے کہ صرف معائنہ کیا جائے یا کوئی درد وغیرہ کے لیے ہلکی پھلکی کوئی میڈیسن استعمال کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو سیلف ایگزامینیشن میں ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں تو بالکل نہیں کرنی ہے, ہم نے اس پارٹ کو بالکل بھی زیادہ نہیں دبانا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ جب آپ معائنہ کر رہے ہیں تو آپ نے جلد کو بڑے غور سے دیکھنا ہے, جلد کی رنگت, اس کے پیچھے چھپے ہوئے زخم, نپل کے پیچھے ہوئے زخم, ان کو آپ نے زیادہ سختی سے نہیں محسوس چھیڑنا. ٹھیک ہے. دیکھیے اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پام آف دی ہینڈ اور فنگر کا جو یہ اندر والا حصہ ہے, یہ بڑے نرمی سے آرام سے آپ نے سلائیڈ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے. زیادہ سختی سے ان کو پیلپیٹ نہیں کرنا اور زیادہ سختی سے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے معالج سے. آپ نارمل کلر بتائیے گا کہ نارمل کلر کیا ہوتا ہے, اور اگر یہ کلر چینج ہو جائے تو پھر اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کلینک میں آنا چاہیے؟ جی دیکھیے اس میں تو جو فیئر کلرڈ خواتین ہیں ان کو تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن ڈارک سکن جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ان کو اسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں, ان ٹیسٹوں سے پھر ہمیں ان کی کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو وہ پھر ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو فائنڈ آؤٹ. اچھا, اب چیک کر لیا کہیں پہ بھی گلٹی ایسا کوئی سوزش وغیرہ نہیں نظر آئی, بٹ دا تھنگ اس کا جو نپل کا کلر ہے وہ ڈارک ہو گیا یا کچھ اس طرح کا, کیا وہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ جی کینسر کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ نہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ عام طور پہ خواتین کا ایریولر ریجن جس میں نپل موجود ہوتا ہے درمیان میں, یہ ان میرڈ خواتین میں پنک کلر کا ہوتا ہے, فیئر کلرڈ. میں ڈارک سکن والوں کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ پریگنینسی کے بعد اس میں ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو پنک کلر ہے یا جسے آپ گورا رنگ کہہ لیجئے, وہ تبدیل ہو کے تھوڑا سا بلیکش ہونے کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا مدد بھی دیتا ہے کہ ان کی پریگنینسی کے دوران جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں وہ ہمیں ایک طرح سے مدد ملتی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ یہ پریگنینسی ہے یا یہ نارمل اس میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کروں گی کہ اگر بریسٹ کا سائز دونوں کا ڈفرینٹ ہے تو دونوں کو ایکول کرنے کے لیے اگر وہ ڈیزیز کی وجہ سے ہے تو پھر سرجری کی جاتی؟ جی نہیں, پھر بھی میں نے عرض کیا نا آپ سے شروع میں کہ we never jump for the conclusion of surgery. سرجری تو ایک آخری ریزورٹ ہے ہمارے پاس. ہم پہلے ان کے جو میں نے ابھی ہم آگے ایپیسوڈز میں بات کریں گے,
सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, फिर हम उसके बाद इनकी लेबोरेटरी असेसमेंट्स करती हैं जी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके लिए सॉफ्ट टिश्यू एक्सरेज जिसके ऊपर बायरेड्स क्लासिफिकेशन आती है वो हमें गाइड करती है, ठीक है। और अगर उसमें भी हमें कुछ मदद फर्दर चाहिए तो हम 45 साल या 40 साल के बाद की खवातीन में मेमोग्राम कराते हैं, ठीक है। मेमोग्राम भी एक तरह से शुआओं से हम असेस करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें मदद करती हैं ये फाइंड आउट करने में कि ये डिजीज़ पैटर्न था या कैंसर की तरफ ये जा रहा है जी। तो उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट विच वी गो फॉर। ज़बरदस्त हो गया। बड़ा अच्छा आपने मतलब इलेबोरेट किया कि एक चीज़ को कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन की जा सकती है। सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आप एंड पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, देखिए अपने वतन पाकिस्तान के लिए हमारे मुल्क में जैसे मैंने लास्ट भी कहा था एक शर्म और हया का पहलू बहुत ज़्यादा है और ये होना भी चाहिए, नो डाउट। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, महबूब अपनी औरतों से कहो कि जब चला करें तो ओढ़नी से अपने आप को ढांप लिया करें जी। मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है, शर्म व हया तो होनी चाहिए, लेकिन जब आप बीमार हों फिर शर्म व हया को नहीं देखना, फिर आपने ये देखना कि अगर ये बीमारी बढ़ गई, और हमारे वतन में मैंने शुरू में आपसे कहा था 36.14% जो रेशो बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बच्चियों का, बेटियों बहुओं का बात को क्लियर ना बताना। बिल्कुल। चलें अब आप कम से कम इतना तो खुद कर सकती हैं, अपनी मदद आपके तहत आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो खुद कर सकती हैं, ये तो करके देखिए, और मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकती हैं जी। लेकिन ये तो आपको हर महीने एडवाइस किया जाता है कि तकरीबन हर महीने आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें, और किसी किस्म की भी तब्दीली जो मैंने सिम्टम्स आपको पहले भी बताए थे महसूस करें तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का, और बड़े ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग को हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के अबाउट जो है वो सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। जो लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि जी हर मंथ में आपको ये सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए कि आप खुद इस चीज़ का जो है वो मुआयना कर सकें एंड देन फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। और ये शर्म हया वाला एलिमेंट हमें थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना होगा, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जी अगर आप आज नहीं करते तो कल को आपकी शादी होती है, वहीं अगर आपकी बच्चियों में आ गया, जेनेटिक बन गया, वो ऐसे ही जेनेटिक बनता है ना, राइट? तो फिर वो आपकी आगे आने वाली नस्लों को ख़राब कर सकता है। तो आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम मुझ में है वो आगे से आपकी जो है वो बच्चों में भी हो। तो हमें इस चीज़ को जो है वो थोड़ा केयरफुली लेकर चलना चाहिए। अगर आपने कोई सवाल पूछना है या सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर भी नंबर नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर करेंगे, बट इस चीज़ को हमने एलिमिनेट करना स्टार्ट करना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।